السلام علیکم۔ انسانی شخصیت، اس کی نفسیات کے بارے میں قرآن حکیم سے زیادہ وضاحت ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر قرآن کے ذریعے ہی انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے اور پھر کام کرنے کے مختلف انداز اور طریقے بتائے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی عقل اور رکھنے والا بھی شخص جو ہے وہ اگر قرآن پاک کو غور سے پڑھے سمجھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی نفسیات، اس کا انداز فکر، اس کا کردار، سب کچھ قرآن پاک میں واضح ہے۔ آپ کو قرآن پاک کے پہلے شروع کے صفحات میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہو از ہو، یعنی کون کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کون شر پسند ہے، کون امن پسند ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے انسان کی کوالٹیز مل جاتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی جو اقسام ہیں اس دنیا میں، قرآن کی نظر میں کیا ہے اور پھر آخرت میں کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کی 3 اقسام یا ٹائپس بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ انسانوں کی قسم یا ٹائپ جو نصیحت یا اچھی بات، ایڈوائس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، یعنی قلب سلیم والے ہیں، یعنی ریسیپٹیو مائنڈ رکھتے ہیں، یعنی کہ بیلنسڈ پرسنالٹی شخصیت ہیں، اور ایک ایسی مضبوط مستحکم انٹیگریٹڈ شخصیت ہیں کہ قرآن پاک میں ان کو مومن یا متقی کہا گیا ہے، یعنی کہ قانون پر چلنے والے، احکام ماننے والے۔ اور دوسری ٹائپ وہ ہے جو کسی صورت میں کوئی اچھی بات یا ایڈوائس قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، نہ ہی وہ دوسروں کو، یعنی کہ وہ اپنے خیالات اپنی مرضی سے چلتے ہیں، شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو یعنی تخریبی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں کافر یعنی کہ مشرک کہا گیا ہے قرآن پاک کی زبان میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے اگینسٹ چلنا۔ تیسری قسم انسانوں کی جو ٹائپ ہے وہ سب سے خطرناک ہے، یعنی کہ جب کوئی اچھی بات ایڈوائز ان کو سمجھائیں بتائیں تو وہ فوراً ہاں میں ہاں مانتے ہیں، آپ کو ساتھ ایگری کرتے ہیں، وہ بات سمجھ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے۔ لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کی بتائی ہوئی نصیحت کے بالکل خلاف اگینسٹ کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے منتشر، غیر مستحکم یعنی کہ اسپلٹ یعنی ڈس انٹیگریٹڈ جو پرسنالٹی ہے یعنی کہ شخصیت، وہ ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ زبان سے تو آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہر طرح کے لوگ آپ کو ہمارے زمانے میں، ہمارے ٹائم میں ہر جگہ ملتے ہیں۔ اب بات یہ ہے قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، یعنی مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، سب کے لیے۔ مومن کے لیے اس لیے کہ وہ ایمان اور کردار کو اور مضبوط کرے، کافر کے لیے اس لیے کہ وہ کفر چھوڑے، اور منافق کے لیے اس لیے کہ وہ منافقت نہ کرے۔ تو یعنی کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ آپ کے جب ان سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم انہی 3 ٹائپس کے لوگوں دنیا کے حساب سے ہم نے جب ڈسکس کیا تو ہم آخرت کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ 3 ٹائپ کے لوگ کون سے ہیں جو قرآن پاک میں خاص طور پہ سورہ واقعہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 3 اقسام جو ہیں بہت خوبصورت ہیں اگر ان کو سمجھیں تو۔ سورہ واقعہ آیت 7 میں اگر دیکھیں کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یعنی کہ وہ 3 جو گروپ ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی تو 3 گروپ میں یا 3 کیٹیگریز میں لوگوں کو ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اور ان میں سب سے پہلی ٹائپ جو ہے کہ اصحاب المیمنہ، یعنی کہ ایکسٹریم رائٹ والے، جو رائٹ ہینڈ لوگ ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے خوش نصیب لوگ ہوں گے، یعنی ہیپی فیس ہوں گے۔ اب میمنہ کا جو ورڈ ہے اصحاب المیمنہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بابرکت، عزت والے، رسپیکٹ والے لوگ ہوں گے۔ اور یہ مادہ جو ورڈ ہے یہاں پر یوز ہوا ہے یا میم اور نون، یعنی کیا مطلب ہے میمنہ، یعنی عرب لوگ جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب اپنی کوئی قسم دیتے تھے یا وعدہ عہد و پیمان کرتے تھے یا کسی کے رسپیکٹ کے لیے، احترام کے لیے، عزت کے لیے وہ اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے، یعنی برکت کے لیے، خوش بختی کے لیے۔ تو یہ دائیں ہاتھ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک میں ان کو دائیں ہاتھ والا یعنی رائٹ ہینڈ والے کہا گیا۔ اور دنیا میں بھی اب دیکھیں ہم رائٹ ہینڈ جس کو بولتے ہیں تو مطلب وہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، یعنی صحیح معنوں میں ہمارا دست راست ہوتا ہے، اس لیے میمنہ کا ورڈ یہاں یوز کیا۔ پھر دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اصحاب المیمنہ کا جب ورڈ یوز کیا تو پھر آگے جواب میں استفہامیہ میں یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا بھی جا رہا ہے قرآن پاک کے انداز میں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ما اصحاب المیمنہ، یعنی کہ وہ کون ہیں، وہ یعنی کہ وہ کیا شاندار لوگ ہیں، یعنی باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، لک ہاؤ امیزنگ دیز پیپل، یعنی کہ واو، یعنی شاندار قسم کے لوگ دیکھو ان کو آپ۔ تو یعنی کہ قرآن پاک کا دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آپ کو باقاعدہ فوکس کروایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ دیکھو کتنے شاندار ہیں، وہ رائٹ ہینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسی اسلوب کو قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیفٹ ہینڈ والے لوگ ہیں یعنی کہ اصحاب المشأمہ، یہ الٹے ہاتھ والے لوگ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بد نصیب ہیں، جن کے چہرے پہ ڈارکنس ہے، جن کے چہرے پہ افسوس ہے۔ اور یہ ورڈ جو مشأمہ کا ہے یہ بھی دیکھیں ہم کس طرح سے نکلا ہے، یعنی کہ شین، حمزہ اینڈ میم با فتح سے جو آتا ہے تو شعامہ،
यश अमू यानी कि शामन, और ये क्या मतलब है, इसका मतलब है नहूसत डालना। और इसी तरह मशअमा जब वर्ड निकलता है तो उसका मतलब ये नहूसत की जगह या टाइम। अब ये बाएं हाथ वाले लोग जो हैं ये बदमती यानी कि बुराई उस सेंस में इस्तेमाल इनको किया गया है। अगर आप अरबों की हिस्ट्री देखें तो मशअमा का जो वर्ड है ये शूम से यानी नहूसत बदफाली के सेंस में भी आता है, और अरबों में जो उल्टा हाथ यानी ज़िल्लत, कमज़ोरी और बेइज्जती के सेंस में इस्तेमाल होता था। अगर कुरान पाक में हम देखें तो असहाब शिमाल यानी बाएं हाथ वाले लोग का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि शिमाल यानी जो शिमाल यानी दाएं बाएं हाथ वाले यानी लेफ्ट हैंड वाले। लेकिन यहाँ पर स्पेशली अगर हम देखें मशअमा का वर्ड जो है वो किस सेंस में हुआ है, इसकी और गहराई इस वर्ड में है कि अनलकी यानी अनफॉर्चुनेट यानी बदनसीब लोग। और फिर हैरत का इजहार, अगेन कुरान पाक आप देखें कि असलूब वही है, फिर वह असहाबुल मशअमा माँ असहाबुल मशअमा, यानी वो कौन लोग हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड पे देखें, अपने लेफ्ट साइड पे देखें कि कितने बदनसीब, कितने जो अफसरदा यानी कि शर्मिंदा मायूस लोग हैं। इसी वजह से देखें कुरान पाक में कहा गया है कि ऐसे लोगों के नामा अमाल यानी उनकी रिकॉर्ड बुक जो है उनके लेफ्ट हैंड में जब दी जाएगी तो वो जहन्नमी लोग होंगे और मुजरिम होंगे। सूरह हाका में आयत 25 में भी यही बात है कि वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, यानी कि उनके लेफ्ट हैंड की किताबें उनकी दी जाएंगी हाथ में, और चूंकि वो सख्त शर्मिंदा मायूस होंगे तो वो पीठ पीछे अपनी इस बुक को छुपा लेंगे ताकि कोई देख ना सके। सूरह इंशिकाक आयत 10 में ये बयान है। फिर हम देखते हैं कि ये दो ग्रुप बयान हो गए, फिर थर्ड ग्रुप जो है वो बड़ा स्पेशल है, वीआईपी ग्रुप है, जिसको कहते हैं कि मुकर्रबून, यानी कि जो कामयाब लोग हैं, कामरान लोग हैं, बुलंद दर्जात वाले हैं, वीआईपी लोग हैं। और ये द पीपल, ये ऐसे लोग हैं ऐसे जो बेस्ट पीपल कहलाते हैं। और इसी वजह से अगली आयत में अगर देखें जो बयान हुआ है वह साबिकून साबिकून, यानी कि ये सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अब अगर इसका मादा देखें साबिकून यानी सीन बा और काफ, सबका यस्बिकु सबकन, यानी कि किसी से काम में आगे निकलना, बढ़ना, पहल करना, सबकत ले जाना। तो ये वो लोग हैं जो वाकई जो विनर हैं, बेसिकली सबकत ले जाने वाले हैं, और इन्हीं को जन्नतुल फिरदौस यानी कि फौजुल अजीम, ग्रेट अचीवमेंट जो है यानी कि वही मिलेगी। और आप सोचें कि ऐसे नहीं मिलेगी, ये मुकर्रबून जो लोग हैं वो ऐसे नहीं है कि साबिकून जो हैं कि उनको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। उनको बल्कि दुनिया में उन्होंने अपना हार्ड वर्क किया होगा, अपनी आखिरत के लिए टाइम निकाला होगा, नेकियों में सबकत लेके गए होंगे, चाहे वो किसी किस्म की भी नेकी हो, भलाई का काम हो, चैरिटी का काम हो, खिदमत खल्क हो, तबलीग हो, जिहाद हो, अल्लाह ताला की इबादत हो, या लोगों की खिदमत, जो भी कुछ हो, तो उसमें वो सबकत लेके गए होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात उनकी ज़ात में एक और क्वालिटी होगी कि वो दूसरों के बारे में भी वही सेम फैसला करते होंगे, जजमेंट करते होंगे जो अपने बारे में करते हैं, यानी कि वो एक ऑनेस्ट, बिला इम्तियाज़ एक शख्सियत होगी उनकी। और इसी वजह से फिर अगली आयत में देखें इनके बारे में क्या फरमाया कि उलाइकल मुकर्रबून, यानी कि वही लोग हैं जो कामयाब हैं और जो करीब आने वाले लोग हैं। अब मुकर्रबून अगर हम वर्ड समझें ज़रा सा तो काफ रा एंड बा का मादा है, और ये बाप समय से जब आता है तो करीबा या करबू, यानी कि नज़दीक या करीब हो जाना या जाना। अब इसी मादे को यानी कि हम जब बाब तफ़ील से पढ़ते हैं तो कर्रबा युकर्रिबु, किसी को किसी के नज़दीक या करीब करना। फिर इसी से मुकर्रबुन यानी कि करीब होना सेंस में बनता है, यानी करीब करना किसी को। फिर मुकर्रबून यानी करीब किए गए वो लोग जिनको बंदों की बात हो रही है हमारी। तो ये इनाम याफ्ता यानी वीआईपी लोग जो हैं वो क्या हैं, ये वही लोग हैं जो अल्लाह ताला उनको अपने करीब कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी कैसे कि दुनिया में जब वो अपने काम करते हैं अच्छे नेक और अच्छे जो उनके अमाल हैं जिनमें वो सबकत लेके आते हैं, विनर होते हैं वो, बेसिकली वो अव्वल आने वाले होते हैं। तो इसी वजह से अल्लाह ताला भी उनको अपने करीब करता है। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक लिफ्ट आप लेके, अगर आपका एक बिल्डिंग में आप लिफ्ट है और आपके ऊपर 100 फ्लोर्स हैं, तो आप लिफ्ट में अगर आपकी बंद लिफ्ट है, आपको बाहर नहीं देख सकते, तो आपको एहसास नहीं होता कि कितनी स्पीड से ऊपर 100 फ्लोर पे जाती है। लेकिन अगर उसमें शीशे लगे हुए हों, ट्रांसपेरेंट हो, अगर आप बाहर देख सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लिफ्ट किस तरह से ऊपर जाती है। हर फ्लोर पे आप ऊपर जा रहे हैं और टूवर्ड्स अल्लाह ताला के करीब हो रहे हैं। तो ये वो वाली इनकी मिसाल है कि इस तरह से अल्लाह ताला के करीब होते हैं और अल्लाह ताला को करीब अपना करना चाहता है। इसी वजह से उलाइकल मुकर्रबून कहा गया है कि यानी कुर्बत हासिल करने वाले लोग हैं। फिर जन्नत में उनको वो वीआईपी फैसिलिटीज़ जो उनके नेमतें हैं, जो उनको अल्लाह ताला के इनाम और इकराम है, आसाइशें हैं, यानी 7 स्टार की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो लग्जरीज़ हैं, वो आपको फिर अल्लाह ताला किस तरह से जन्नत उनको मिलेंगी कि फिर जन्नतिन नाईम लिखा हुआ है कि आगे वर्ड है जन्नातिन नाईम, यानी कि क्या मतलब है कि उनको वो जन्नत की जो नेमतें हैं वो सारी इन मुकर्रबून को, यानी जो साबिकीन हैं, जो यानी कि जो आगे बढ़ने वाले हैं, इनको सबको मिलेंगी। अच्छा, अब इसमें एक और थोड़ा सा अगली आयत जो 13 में हम जाते हैं कि सुल्लतुन मिनल अव्वलीन, यानी कि सुल्लतुन मिनल अव्वलीन का एक आयत आई है
جس میں سلتن جو ہے وہ گروپ آف شیپ یعنی کہ لارج گروپ جو انکاؤنٹیبل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور من الاولین یعنی پہلے والے لوگوں کے بارے میں. یعنی کہ اب یہ تھوڑا سمجھنے کے لیے مفسرین نے اس بارے میں باقاعدہ تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس آیت میں سلۃ من الاولین پھر دین قلیل من الاخرین، یعنی کہ بعد والوں میں یہ لوگ مقربین جو ہیں کم ہوں گے. تو مفسرین کے مطابق دیکھیں کہ اولین اور آخرین کون سے مقربون یعنی کون سے جو لوگ ہیں وہ ہوں گے. تو اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی امتیں آئیں یعنی کہ جتنے لوگ بھی آئے وہ اولین تھے، یعنی ان میں زیادہ تر لوگ سابقین یعنی مقربون لوگ زیادہ تر ان میں شامل تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک کے جو لوگ گزرے ہیں وہ آخرین ہیں، یعنی کہ وہ سابقین ان میں آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں. اور دوسری رائے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے اولین لوگ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں صحابہ کرام تھے، تابعین، تبع تابعین وغیرہ، یہ آپ دیکھیں کہ یہ سب سابقین مقربین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ لوگ یہی نیک لوگ تھے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ مسلم آبادی جہاں دنیا میں بڑھی ہے، لیکن پھر مقربین یعنی سابقین جو ورڈ ہیں جو صحیح معنوں میں لوگ ہیں وہ بھی کم ہوتے چلے گئے، وہ تناسب ان کا کم ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل کا دور جیسے اگر آپ دیکھیں یعنی آخری جو دور چل رہا ہے اس میں مقربین جو ہیں وہ ایکچولی بہت کم ہیں مقرب لوگ، اور یہ آخرین کہلائے گئے اس وجہ سے. تو اولین میں زیادہ لوگ ہیں نیک اور آخرین میں کم مقربین لوگ ہیں. اسی طرح تھرڈ اوپینین یہ ہے کہ ہر امت کے شروع کے لوگ جو ہیں یعنی اولین یعنی زیادہ مقرب لوگ ہوں گے، اور ہر امت کے جو آخری جو لوگ ہوں گے یعنی آخرین تو وہ کم مقرب ہوں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہک جاتے ہیں اور زمانے کے حساب سے. تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ ہر دور میں ہر امت کے جو پہلے دور ہوں گے ظاہر سی بات ہے اس میں آبادی جو ہے انسانی آبادی وہ کم ہوتی ہے، اور اس میں مقرب یعنی سابقین جو لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ان کی ذات آٹومیٹک زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ قریب ہوتے ہیں پیغمبر کے. اور پھر آہستہ آہستہ جب ٹائم نکلتا ہے تو آبادی بڑھتی ہے، تو مقرب یا نیک لوگ جو ہیں سابقین جو ہیں وہ اسی وجہ سے آبادی بڑھنے کی وجہ سے ان کا تناسب یا ان کی ریشو بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی آخرین میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک لاجیکل بحث ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے. اگر ہم سمپل اگر ہم بات کریں کہ آج سے 10 سال پہلے ہمارے آج کل کے دور میں مقربین یا سابقین کتنے لوگ ہوں گے، تو آج 10 سال کے مقابلے میں کمپیریٹیولی یعنی کمپیریزن کیا جائے تو کم ہوں گے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن مقربین یعنی سابقین جو صحیح معنوں میں لوگ ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آخرین کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو یہ پاسبل ہے اس طرح سے سمجھنا اس بات کو. بہرحال جو بھی ریزن ہو، پوائنٹ اصل سمجھنے والا وہ یہی ہے کہ اصل 3 گروپ جو قیامت کے روز جو اللہ تعالیٰ 3 کیٹیگریز 3 گروپس بنائیں گے، جن میں مقربین جو ہیں یعنی سابقین جو ہیں سب سے آگے والے جو وی آئی پی کلاس والے یعنی فرسٹ کلاس والے جو لوگ ہوں گے وہ اصل میں صحیح اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہوں گے، اور وہی سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگ ہوں گے. اور اس طرح پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ والے لوگ جو ہوں گے وہ دوسری سیکنڈ اس میں آئیں گے، اور وہ بھی مبارک خوش بخت یعنی کہ نیک یعنی کہ جو خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ بھی وہ ہوں گے. لیکن جو اصل جو ان لکی جو منحوسیت والے لوگ ہوں گے، جن پہ جو بد نصیب ہوں گے وہ ہوں گے لیفٹ ہینڈ والے یعنی مشأمہ والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ کس گروپ میں کس کیٹیگری میں ہمیں آئین پہ جانا ہے، اور اسی حساب سے ہمیں اپنے اعمال کو بھی صحیح کرنا ہے اور فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ انشاءاللہ مقربین میں ہمارا شمار ہو، اور ایٹ لیسٹ مقربین نہ بھی صحیح تو دائیں ہاتھ والے یعنی رائٹ ہینڈ والے سائڈ پہ ہم ہوں، تاکہ جنت ہمیں مل سکے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ لیفٹ ہینڈ والوں سے یعنی صحاب مشأمہ سے بچائے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی نیکسٹ سپیچ میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.